امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات دیجیے وقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر حاضری ہے جی آیات کریمہ میں تو سامنے پڑھنا شرف حاصل کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی بے کو صحیح معنی اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ سارا کو سن کے دو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حدیث پاک بیان کی تھی سبحان اللہ کہ محبت دا ثبوت لینے واسطے کہ محبت کرنا کیڑے کرے حدیث انہاں بندے دی نشان نہیں سمجھے کہ اللہ جل رسول اللہ محبت کرنا کیڑے اور انہوں نے پہچان کی تھی اور میں نے کہا ہے سارے کو سنا واسطے سے زیادہ وقت ہمارا ٹائم نہیں کرنا سکتے سیکھنے واسطے بس اصلاح کے لیے مقصود ہے کہ حاضری بھی لگ گئی کہ ایک گال میں تو آج سمجھ جا گئی انشاءاللہ میری نجات کا ذریعہ بنے۔ فرمایا من احب شیئا فاکثر من ذکرہ، فرمایا وہ بندہ وہ شے نال محبت کرے، فرمایا جیڑی شے کو پسند ہو جیڑی شے نال محبت ہی بندے انسان وال محبت کرنے کے کو لکھے نہ۔ فرمایا دوسری حدیث پر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ فرمایا کہ محبت کا پر تقاضا کیا ہے؟ بندہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے عزیز و اقارب کو سب کو ود کے جن کے محبوب نال پیار کرنے والوں اگر واقعی میں کو محبوب نال پیار دیئے دانی نالی رکھنے کیونکہ حضور کی سنت اے محبت دعوے جانا اور جھوٹا ہے۔ اگر بندہ کہ میں کو حضور نال محبت بھی ہے نماز میں نہیں پڑھتا، فرمایا محبت اندر جھوٹا ہے۔ اگر بندہ کہ میں کو حضور نال محبت بھی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہ کرے تو محبت کے اندر جھوٹا ہے۔ اگر بندہ کہ میں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت بھی ہے تے گھر دے اندر حضور دا نظام کے دنیا میں اور محبت کے اندر جھوٹا ہے۔ اگر بندہ کہ میں حضور نال پیار بھی ہے پر میں پیار کرے نہ حضور نال پر میں حضور نال پیار ہے تو نماز نال نہ ہوئے پر میں تو ایک ثابت دین کی حقیقت ہے نماز نال پیار ہے۔ اگر بندہ کہ میں حضور نال پیار بھی ہے تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے عمل نہیں کرے گا یعنی میں تو ایسا ہے کہ وہ بندے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کہہ حضرت ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے صحابہ کرام جلوہ فرما تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک شہر ہے اس شہر سے 18,000 بندے رہتے ہیں، کتنے بندے رہتے ہیں؟ حضرت ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے آقا علیہ السلام نے جلوہ گر ہم صحابہ موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شہر جو ہے 18,000 بندے رہتے ہیں، 18,000 بندے اللہ نے عذاب بھیجے۔ ان کی عذاب بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے عذاب کیوں بھیجے؟ کیا وہ نماز کوئی نہ پڑھتے، روزہ کوئی نہ رکھے، ذکر و اذکار کوئی نہ کرے، صدقہ خیرات کوئی نہ کرے، نیک اعمال کوئی نہ کرے، بلکہ حدیث پاک دے چاندے انہاں دے اعمال جو ہے نا قبلہ شاہ صاحب انبیاء دے اعمال جویں نبی نیک عمل کرے تو ایویں نیک عمل کرے والا عذاب کیوں آیا؟ صحابہ حیران پریشان تھی گئے اگر یا رسول اللہ اتنے نیک عمل کرنے والے اتنے اعلیٰ عمل کرنے والے انہاں دے اعمال انبیاء دے اعمال دی نسبت انہاں دے برابر عمل کرنے والے والا عذاب کیوں ہوئے؟ میرے آقا علیہ السلام نے جڑی گل صحیح ہے۔ اچھا کچھ لوگ گالی کرنے والے میں قرآن دی ایک آیات پڑھنی ہے کہ حضور کا فرمان جڑے بیان دینا پہ ہوئے کہ رب کا قرآن پڑھا میں نہ پہ ہوئے لوگ آپس سے اندر گفتگو کریں بہلول کنان ایک بڑی پیاری گال کی تھی قبرستان داخل قبلہ شاہ صاحب نے گال سنئی ہے کہ انہوں نے گھوبنے چاہ کے چاہ کی کیلی ماری ہے فرمایا کچھ لوگ گال سننے ہیں ایک کام چلو جیسے نکل رہے وہ لوگ گال سننے ہیں فرمایا کان دے اندر وینی نہ آئی بال سننے ہیں کان دے اندر کیا یہ کیلی ہو گئی ہے انہوں نے آکے کھوپڑی کو چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ساتھ کرتے اگر انہوں نے حضور دی گالی بھی سنی ہے تو کاٹی کچھ لوگ ہون بھی ہی عقیدہ گھنٹ بیٹھے میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا دوسری گال انہوں نے سارے چاہ کے ساتھ دیتے فرمایا ایک گال سن دے بھی کہنا حضور دی گال کو جگہ پہ لینے دے بڑے اچھی رہا کو پھیلنے جگہ لیتی ہے پر حضور میں فرمان کو جگہ نہیں دیتی تیجی گال انہوں نے آکے فرمایا گال سن دے بھی آنتے
جگہ بھی دے تو سامنے چبائے جو حضور نے فرمان کو دل میں چکا آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کے عذاب کیوں آئے عذاب آنے کی وجہ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا قلونا بالمعروف وینہون عن المنکر فرمایا انہوں نے نیکی کا حکم دینا بند اچھا جیڑے لوگ نیکی کا حکم دینا لوگوں کو تکلیف بڑی تھی کیونکہ حق کی ساتھ گال برداشت میں آتی تھی ہمیشہ بزرگان سے ساتھ چیز مرچ ہے یعنی حقیقت یہ گالے پسند پسند سنی نہیں ملے تکلیف دے لیے اگر کوئی بندہ کہیں کو نیکی کی دعوت دے اگر مسلح سوئے کوئی کھڑے اساں ان قدر نہیں کریں گے بلکہ اور سارا راہ در بھی ہے رہنمائی ہے کیا فرمائے حضور نے فرمایا انہوں کو عذاب کیوں دے یا قلون بالمعروف وینہون عن المنکر فرمایا عذاب دینے کی وجہ ہے فرمایا انہوں نے نیکی کا حکم دے انہوں بند کر وہ لوگ سے مول میں نہ کھامے اور نیکی کا حکم دے اور برائی تو منع کریں اسا کیوں منع کروں گے کیوں حکم دے جائے کلمہ پڑھے نا انہیں ہوتے نیکی کا حکم دے اور برائی تو منع کرنا ضروری میرے آقا نے فرمایا انہوں نے نیکی کا حکم دے انہوں بند کر دیتا ہے برائی تو روک بند کر دیتا ہے یہ وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہوں دیتے عذاب نازل دعائیں اللہ تبارک و تعالی میں ہم دعا کو ہدایت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچا سچا قرآن بنائے و علینا الا البلاغ